بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہماری بڑی خوش بختی ہے، پاکستانی سیاست کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو جماعت اسلامی اس میں قابل ذکر جماعت شامل ہوتی ہے۔ بہت بڑی جماعت ہے، بڑی منظم جماعت ہے، بڑا وسیع نیٹ ورک ہے، اور اس وسیع نیٹ ورک کے پیچھے بڑے وسیع ذہن کے ایسے مالک احباب شخصیات ہوتی ہیں جو کسی بھی جماعت کو چلا رہی ہوتی ہیں۔ تو جماعت کی باقی خوبیوں میں خوبی یہ بھی ہے کہ پیچھے ذہن بڑے زرخیز ہیں، بڑے کشادہ ذہن کے لوگ موجود ہیں۔ ان ذہنوں میں ایک بڑا نام جناب سراج الحق صاحب ہیں۔ یہ امیر ہیں جماعت کے، اور شروع سے لے کے آج تک جماعت سے منسلک ہیں۔ جب بھی خیال آتا ہے ان کا کہ اب سابق امیر ہیں جماعت کے، تو کئی ذہن میں سوالات آتے ہیں، کیونکہ یہ سوالات اس لیے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم باقی جماعتوں کا حشر اور نشر دیکھتے ہیں۔ سراج الحق صاحب بہت نیک صالح بزرگ تو نہیں کہنا چاہیے، ابھی نوجوان ہیں، کیونکہ ان کے جو جذبات ہیں، جو ان کا کام ہے نوجوانوں کی طرح ہے۔ میں ذاتی طور پہ بہت ان کی محنت کا قائل ہوں، ان کی گفتگو کا قائل ہوں، اور خاص طور پہ ابھی جب جو ہی آئے ہمارے سیٹ پہ تو انہوں نے پہلے نماز ادا کی ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ جب بات سلو کرتے تھے، کبھی جب جمعیت کے ذمہ دار تھے، تو ماشاءاللہ آگے بیٹھے بچیاں اور بچے روتے تھے، چیخ و پکار کرتے تھے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو گفتگو کرنے والا یا رائٹر لکھنے والے کے اندر، کہ وہ کس جذبے اور شوق اور جنون کے ساتھ لکھ رہا ہے یا بول رہا ہے۔ سراج صاحب بہت مہربانی، بڑی محبت۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری جو میں نے انٹرو تھوڑا سا دیا ہے، یہ مکمل جو ایک گھنٹے کا انٹرو آپ کے اوپر دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ باتیں میں آپ سے کروں۔ بہت ذرا نوازی، بڑی محبت، آپ بڑے آدمی، اللہ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم تو جانتے ہیں، لیکن اگر جب ہمارے نئے جو بولنے والے لکھنے والے، موبائل کا اب دور آ گیا، تو وہ جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ بندہ کب کہاں پیدا ہوا، اس نے ایجوکیشن کہاں حاصل کی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یکدم امیر بن جائیں گے یا یکدم ٹی وی اینکر بن جائیں گے، پیچھے کوئی نہیں دیکھتا۔ تو سٹرگل کیا آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ضیاء الحق نقشبندی صاحب، تعارف تو میں بعد میں کروں گا، جی، لیکن آپ نے جو میرے حوالے سے بات کی ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں ایسا بن جاؤں، آپ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خوبیاں میرے اندر ہو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں۔ اس دن میں نے ایک احادیث کی کتاب میں ایک دعا پڑھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب کسی کا اس طرح تعریف ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگے کسی تکبر اور غرور میں داخل ہونے کے خوف سے، ڈر سے، جی، اور پھر دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی بنا دے جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں۔ میں بھی وہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ویسا یہ ہی بھی ہے بنا نا دے۔ کہ اچھا حسن زن رکھنا جی مومن کے بارے میں۔ میں تو سراج الحق ہوں، ایک عام پاکستانی ہوں، اور جماعت اسلامی کا کارکن ہوں۔ ماشاءاللہ۔ خیبر خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ شب قدر میرزو نامی گاؤں میں میری پیدائش۔ یہ 5/9/1962 تاریخ ہیں۔ جب بھی آپ کسی جاپانی سے ملتے ہیں تو وہ نام کی بجائے پہلے تاریخ پیدائش کا پوچھتے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو ان کی شکلیں اکثر ایک جیسی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے جی جی، کہ کون زیادہ عمر کے ہیں کون۔ پھر ابتدائی شاید پہلا یا دوسرا کلاس تو ادھر میں نے پڑھا ہے، صحیح۔ اور اس کے بعد تقریباً کوئی 8-9 سکولز مسلسل تبدیل کرتا رہا۔ اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج تیمل گرہ میں نے گریجویشن کی، پھر پشاور یونیورسٹی، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا۔ اسلامی جی میں طلبہ سے وابستہ تھا 9th کلاس سے، اور پھر اس میں کارکن بنا، رکن بنا، پھر ملاکنڈ ڈویژن کا، پھر صوبے کا، پھر مرکز میں ناظم اعلیٰ بنا 2-3 سال، اور تعلیم سے فراغت کے بعد میں
جماعت اسلامی میں ایز اے کارکن شامل ہو گیا. جی. پھر انہوں نے صوبائی سیکرٹری جنرل بنایا, پھر امیر صوبہ بنایا, اور پھر مرکزی امیر بنایا. اس کے علاوہ الیکشن ہوا, جماعت نے ٹکٹ دیا, میں ممبر بنا. ٹھیک ہے. پھر صوبائی سینئر منسٹر اور وزیر خزانہ بنا. صحیح. اور پھر الیکشن ہوا, اس میں پھر میں ممبر بنا, پھر صوبائی سینئر منسٹر اور وزیر خزانہ بنا. جی. اور اسی طرح یہ سفر ابھی جاری ہے. ماشاءاللہ. یہ بتائیے, جو باتیں بہت زیادہ کرنی ہے میں نے آپ سے, لیکن اس وقت سب سے بڑا امت مسلمہ کا مسئلہ اور انسانیت کا جو مسئلہ ہے وہ غزہ ہے, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں. اور ابھی جو بیانات ٹرمپ کی طرف سے آ رہے ہیں بڑے خطرناک ہیں. جماعت نے کیا کیا, کیا صورتحال ہے, آگے کیا سوچتے ہیں؟ میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جماعت کا ایک نیٹ ورک ہے, عملاً فیلڈ میں وہاں کام کر رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, اگر جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت ہوتی تو نقشہ اور ہوتا, لیکن اب تو ہم صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. 7 اکتوبر کو یہ یوم الاقصی جب برپا ہوا, جی, تو جماعت اسلامی نے اپنی تمام تر سیاسی سرگرمیوں کو معطل کیا تھا اور اپنی تمام تر توجہ غزہ پر مرکوز کیا. اور اس دن مجھے یاد ہے, میں کوئٹہ کے دورے پر تھا, پھر کراچی کے دورے پر تھا, وہاں ہمارا دھرنا چل رہا تھا. کوئٹہ میں بھی ہم نے وہ تمام دھرنے ختم کیے اور اپنے کارکن سے اپیل کی کہ آپ غزہ کے لیے کام کریں, اس لیے کہ اسرائیل نے ان پر حملہ کیا ہے, اور یہ حملہ بہت زیادہ تباہ کن ہے, اور وہ انتقام لینا چاہتے ہیں, نسل کشی کرنا چاہتے ہیں, غزہ کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں, اور بزور پیسہ لے چاہتے ہیں. جی. لہٰذا ہم کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے عوام کے اندر شعور عام کرے. صحیح بات. لہٰذا ہم نے بڑے ملین جلوس نکالے, ہم نے فنڈ بھی اکٹھا کرنا شروع کیا, اور تقریباً اب تک 3 ارب کے قریب پیسے ہم نے ان کو بھیجے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہم خود الخدمت کے فورم کے تحت الخدمت یا جماعت فاؤنڈیشن, کے ہم ڈائریکٹ؟ جو کچھ بھی ویلفیئر کا کام کرتے اسی کے ذریعے کرتے ہیں. صحیح. ظاہر ہے جماعت اسلامی تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کے ساتھ ہم نے خود قطر کا دورہ کیا, وہاں کی لیڈرشپ سے ملاقاتی کی, پوری صورتحال کو جاننے کی کوشش کی, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بھی معلوم کیا. پھر ایران گیا, پھر ترکی گیا, پھر تمام اسلامی تحریکوں کا, اور جو بنیادی انسانی حقوق کی چیمپئن علمبردار ہے بظاہر ان کے ان کو ہم نے بلایا, اور ان کا گیدرنگ کی ہم نے ترکی میں, پھر قطر میں کی, پاکستان میں تمام سیاسی پولیٹیکل لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا غزہ کے مسئلے پر, حکمرانوں سے بھی ملاقاتیں کی, اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران سے بھی, جن سے بھی بات ہو سکتی تھی ان سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی. اس کے علاوہ ہم سفیروں کے دفاتر گئے, یہاں جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. پھر ہم نے ترکی اپنا مشن بھیجا, مستقل وہاں دفاتر قائم کی. پھر مصر ہم گئے, وہاں ہم نے اپنا ایک کوارٹر بنایا تاکہ ان کے ریلیف کے لیے ایک چینل بن جائے. بالآخر ہم اس میں کامیاب ہو گئے. جی. ہماری یہ کوشش تھی کہ ادھر اسلام آباد میں بھی فلسطینیوں کا, حماس کا ایک نمائندہ تنظیم بن جائے. صحیح. اب الحمدللہ اس کا بھی ایک اچھا نیٹ ورک یہاں پر قائم ہے. ہماری یہ خواہش تھی کہ حماس کے رابطے صرف جماعت اسلامی کے ساتھ نہ ہو, پاکستانی عوام کے ساتھ ہو, اس لیے تمام دینی جماعتوں کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ ان کے رابطے قائم ہو گئے ہیں. صحیح. اور یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی پارٹی جو کر سکتی تھی وہ جماعت اسلامی آج تک آپ کر کیا رہی ہے. سمجھتے ہیں کہ نقشہ کیا عالمی طور پہ تیار کیا گیا ہے کہ ہم نے, جس طرح ابھی ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں, وہ الیکشن میں کچھ کہتا تھا اب کچھ کہہ رہا ہے, اور ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں طاقت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, کیا کہیں گے؟ امت مسلمہ تو ایک بہت عظیم اور بڑے قبرستان میں اب سوئی ہوئی ہے. بے شک. جس میں 2 ارب سے زیادہ لاشیں موجود ہیں. اللہ اکبر. اور 58 اسلامی ممالک ہے. یعنی کہ بہت بڑا قبرستان ہے.
ان لاشوں میں خدا کے حکم سے 74 لاکھ فوجیوں کی لاشیں ہیں جو زندہ ہے، حرکت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اچھل کود بھی کرتے ہیں، اللہ، لیکن امت کے اس عظیم کاز کے کام وہ نہیں آئے۔ اور میر جعفر، میر صادق ویسے بدنام ہے، یہ جو اس زمانے کی میر جعفر، میر صادق ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس کا تاریخ میں کئی مثال نہیں ملتا۔ ایک دو نام ہیں کچھ ذہن میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے نام اس میں آپ شامل کریں، اچھا، بغیر سارے کے کسی سارے؟ تمیز کے۔ کوئی ایک ایسا ماشاءاللہ ملک جو ایک آپ دو کے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ محنت کی، کچھ ساتھ دیا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ میں عرض کروں کہ ہمارے مسلک کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایران نے کل کر ان کا ساتھ دیا اور ڈے ون سے دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، آیت اللہ خمینی کے زمانے میں انہوں نے اسرائیلی سفارت خانہ بند کر کے وہ دفتر انہوں نے فلسطین میں پریکٹیکل حوالے پروٹیسٹ کیا، کیا۔ جن میں یاسر عرفات زندہ تھے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ خود یہ میں اپنی طرف سے بھی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خود فلسطینی لوگوں نے مجھے بتایا، ہمیں بتایا جی، کہ اگر ہمارے ساتھ ٹیکنیکل تعاون کیا ہے یا ہمارے ساتھ اطلاعات اور انفارمیشن شیئر کی ہے، خبروں سے، بیانات سے خبروں ہٹ کر کسی نے بیانات تعاون سے کیا ہٹ کر، تو وہ ایران نے کیا ہے۔ اب اگر ایک ملک یہ کام کر رہے اور اس کی اس کے قیمت بعد بھی ادا کون سا کر رہا ہے۔ ملک آتا ہے جی ایران کے بعد؟ ایران کے بعد میرے خیال میں ترکی نے تھوڑا بہت سپورٹ کیا ہے، اس لیے کہ اس لحاظ سے کہ وہاں ان کا آنا جانا آسان ہے، اور دنیا کی کسی ملک میں ان کے رابطے رکھنا یہ بھی نسبتاً آسان ہے۔ لیکن اصل ایران کے علاوہ تیسرے نمبر جو پہ کون سا ملک محنت ہے کی ہے نا جی، وہ یا جو جگہ دی ہے یا شیلٹر دی ہے یا تسلی دی ہے، وہ ہے قطر، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے افغان طالبان کو بھی دفاتر دیے جب کوئی اس کا سلام لینے والا ہاتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، صحیح، اور اسی طرح انہوں نے حماس کی پوری لیڈرشپ کو وہاں پناہ بھی دی ہے، جگہ بھی دی ہے، پروٹوکول بھی دیا ہے، سیکورٹی بھی دی ہے۔ تو میں قطر کی اس کاوش کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ بہت بڑی ایران بات ہے کے ویسے۔ اس تعاون کو بھی سلام ہم پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قطر کیسے کر لیتا ہے؟ دنیا، امریکہ کا جو سب سے بڑا امریکی اڈا ہے وہ بھی قطر کے اندر ہے، یہ بھی وہاں پہ پناہ دے دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن کرتا دیکھیے، ہے؟ ایک تو یہ جو قطر پر اس وقت حکمران قبیلہ ہے نا، یہ ایک نسبتاً آزاد ذہن کے لوگ ہیں، اوکے، اور ہے چھوٹا ایک ملک آبادی کے لحاظ سے، کام بڑے ہیں۔ اپنے اثرات یہ صرف انہوں نے یعنی حماس کا ساتھ نہیں دیا، نہ صرف طالبان کا ساتھ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب بنگلہ دیش میں وہاں کی حکومت نے مطیع الرحمان نظامی امیری جماعت اسلامی کو پھانسی کی سزا سنائی اور اس کو جیل میں ڈالا، جی، تو میں خود قطر گیا تھا ان کے حوالے سے۔ عبدالغفار عزیز صاحب ہمارے فارن افیئر کے انچارج تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، تو قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ جن لوگوں کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اب دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، ہمارے حوالے کر لیں۔ صحیح، اس نے مجھے بتایا کہ خود ان لوگوں کو لینے کے لیے ہم نے جہاز بھی بھیجا، لیکن حسینہ واجد نے اس کو ایئرپورٹ پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے اجلاس کیا کہ ہم اس ظلم کی پاداش میں یہاں سے تمام بنگالیوں کو نکال دیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمارے کیبنٹ میں ان کے کہنے کے مطابق یہ بات آئی کہ ایک غریب بنگالی نے کیا غلطی کی ہے، ٹھیک بات وہ ہے، تو ایک عام عزت کی شہری کا کیا تلاش میں قصور ہے؟ یہاں آئے ہیں، اس لیے اس نے وہ کام نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں، اس نے بنگال کے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اس نے اخوان کے ان لیڈروں کے ساتھ جس طرح یوسف القرضاوی ہے جی، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، بلکہ عراق کے بھی جہاں جہاں ایسے لوگ ہیں جو دین اور اسلام کی وجہ سے وہاں کی حکومتوں نے ان کو نہیں چھوڑا ہے، تو قطر بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج آپ کی ہماری خوش بختی ہے، جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور مفید باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں، سادہ انداز میں یہ بتا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بولتے رہیں، ہم ان سے باتیں سنتے رہیں۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا دیکھتے ہیں، اور کیا یہ بات درست ہے کہ جب صدام حسین کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد عرب دنیا کے اندر جو امن تھا وہ متاثر ہوا، وہ خراب ہوا؟ دیکھیے، صدام حسین کی شہادت سے قبل، ان کو پھانسی دینے سے قبل بھی ایک بہت بڑی داستان ہے کہ ایران میں ایک انقلاب آیا ہے، اور اس انقلاب کو سبوتاش کرنے یا ختم کرنے کے لیے، چونکہ ان کا بنیادی نعرہ امریکہ، مرگ بر امریکہ تھا،
اور امریکہ کو انہوں نے بڑا شیطان قرار دیا، اور اس کی پوری مہم آیت اللہ خمینی کا اور پورا سلوگن ہی امریکی دشمنی پر تھا۔ اس لیے عراق نے اس پر حملہ کیا، اور پھر اس میں ملین مسلمان دونوں طرف کے شہید ہو گئے، بڑے بڑے قبرستان آباد ہو گئے۔ خود ایران میں ایک قبرستان ہے، اس میں 80,000 سے زیادہ لوگ دفن ہیں، صحیح، اس میں زیادہ تر اس جنگ کے لوگ ہیں۔ اس طرح عراق کی اس کارروائی کے بعد کیا ہوا؟ عراق غریب ہوا، عراق مجبور ہوا، اور پھر اس لڑائی میں فائدہ ہوا یورپ کو، امریکہ کو، کہ ان کی جو اسلحے کے کارخانے ہیں وہ چلتے رہے، پیسے کماتے رہے۔ جب وہ لڑائی تم گئی جی، تو پھر عراق نے کویت پر چڑھائی کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ کو آنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد تو پھر ایک ایسا فساد برپا ہوا پورے عرب دنیا میں کہ ہر جگہ امریکہ کو موقع ملا۔ قطر میں اڈے قائم کیے، کویت میں اڈے قائم کیے، سعودی عرب میں اڈے قائم کیے، متحدہ صاحب عرب جس امارات۔ طرح ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ان کو سعودیہ میں آباد کیا جائے، یہاں سے نکالا جائے، بڑا یہ مشکل ہے سوچنا بھی ہمارے لیے، امت مسلمان کا ایک فرد ہونے کے ناطے۔ کیا دیکھتے پھر کھانا جو قبلہ اول ہے کیا بنے گا، اور اس میں پریکٹیکلی اب جماعت یا پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو OIC ہے یہ تو اب تو مردہ گھوڑا نا جی، مردہ گھوڑا ہے، اور مردہ گھوڑا بھی کچھ کام آتا ہے، کم از کم وہ جن جنگل کے کے کام آتا جانور ہے ان ان کے کے کام گوشت آتا کو کھا جاتے ہیں نا، ان کا تو گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ جی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک تاریخی بیمانی، بے غیرتی، بزدلی کا مظاہرہ OIC نے کیا، کہ انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس انتظار میں تھے کہ کب اس کا قصہ تمام ہوتا ہے۔ ابھی ان کے لوگ زندہ تھے کہ ایک اسلامی ملک کی سربراہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے 1100 بچوں کو، یتیم بچوں کی پرورش کریں گے۔ مجھے اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ دیکھو اس خدا کے بندے کو، کہ ابھی ہمارے والدین زندہ ہے، اور یہ اس سوچ میں ہے کہ ان کے لوگ مریں گے، بچے یتیم ہوں گے، ہم ان کے لیے کفن دفن کا انتظام کریں گے، اور بچوں کے لیے کفالت کا انتظام کریں گے۔ تو جو ٹرمپ کا اعلان ہے نا کہ غزہ کو خالی کرے، پہلی بار نہیں، 1970 میں بھی آپ ان کے سٹیٹمنٹ اٹھا لی، اسرائیل اور امریکہ کا اسی طرح سٹیٹمنٹ دیتا رہے، یہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ٹرمپ کو تو اپنے، میں کہتا ہوں، وردی جو انہوں نے افغانستان میں چھوڑی ہے، اور جو اسلحہ ہے جو افغانستان میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، اور اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسلحہ ہمارے حوالے کر لے، پہلے تو اس کے بارے میں پوچھیں۔ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بڑا عالم اسلام اگر کوئی ہے اور آپ کو سن رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، ان کو آگے بڑھ کر غزہ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک قوم جو کچھ کر سکتی ہے، قربانی دے سکتی ہے، حریت اور آزادی کا جتنے الفاظ ہے وہ ان کے جدوجہد کے سامنے بالکل سر بسجود ہے۔ صحیح، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان پر فرض تھا۔ اب آگے کام یہ سعودی عرب کا ہے، یہ مصر کا ہے، یہ ترکی کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ انڈونیشیا کا ہے، ملیشیا کا ہے، یہ ان ممالک کا ہے۔ سراج صاحب یہ بتائیے کہ آپ پریکٹیکل سیاست میں رہے اور بڑے اہم عہدوں پہ رہے، وزیر رہے، سینیٹر ماشاءاللہ رہے، اور جو امیر ہوتا ہے جماعت کا اس کے پاس خبریں بہت ہوتی ہیں، رابطے بہت ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، عمران خان صاحب کا جو معاملہ تھا، یعنی کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے بہت اوپن ہو اس کے خلاف جا رہے تھے، کورٹ میں کیس کیا، سب سے پہلا نواز شریف صاحب کے خلاف تو آپ گئی، جماعت گئی، تو میں اب دیکھتا ہوں جماعت تھوڑی سی پیچھے چلی گئی۔ اور ساتھ یہ بتائیے کہ کب کیا مواقع آتے ہیں کہ جماعت کے امیر کو اندر سے یا باہر سے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ نہ کریں، یہ کریں؟ دیکھیے جو امیری جماعت ہوتے ہیں وہ ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، اور کس سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور اس لیے کہ ہمیں کون کیا ڈرائے گا، یعنی ہمارا کیا کیسز ہے نیب میں، ہم نے کوئی کرپشن کی ہے کہ سامنے آنے کے خوف سے ہم ڈرے؟ کیا ہمارا کوئی فیکٹری چل رہا ہے کہ جس کا بل ہم نے ادا نہیں کیا اور کوئی ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا؟ صحیح، یہ نہیں ممکن، کوئی ہمیں بلیک میل بھی نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ اپنے موقع پر ڈٹے رہیں۔ ہم کیوں گئے تھے آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ؟ ہم اس لیے گئے تھے کہ جماعت اسلامی کرپشن کے خلاف کیس چلا رہی تھی، اور پاناما کیس میں 436 افراد کے نام سامنے آ گئے جنہوں نے ارب یہاں پیسہ اٹھا کر ادھر رکھا تھا۔ تو ان دنوں PTI نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم بھی کرپشن کے خلاف مہم چلا رہے، تو انہوں نے اسلام آباد بند کرنے کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اسلام آباد لاک اپ کرنے کی بجائے ہم عدالت میں گئے،
4 دن بعد پی ٹی آئی والے بھی ہمارے پاس آ گئے صحیح کہ ہم بھی صدر بننا چاہتے ہیں، لیکن آگے پھر شیخ رشید صاحب بھی آ گئے۔ مجھے حیرت ہے ان ججز پر کہ 436 افراد کا کیس ان کے سامنے پڑا تھا، اور جسٹس سعید نے اس بینچ میں شامل تھے، کہا کہ بھئی آپ کا کیس جو ہے تو 436 افراد کے خلاف ہے، ان کے بارے میں تحقیقات تو قیامت تک بھی ہم مکمل نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم اب فوکس کرتے ہیں ایک آدمی پر۔ ہمارا اس دوران بھی یہی بیانیہ تھا، آج بھی ہے، اس کیس کے سماعت کے دوران بھی تھا، پھر فیصلے کے بعد بھی تھا کہ 436 کے 436 افراد کا یعنی معلومات ہونا چاہیے، ٹرائل ہونا چاہیے، سٹی اسکین ہونا چاہیے، اس پہ الٹرا ساؤنڈ ہونا جماعت نے چاہیے، ان کے struggle نہیں کی معاملات کا زیادہ، چھان بین ہونا چاہیے۔ اس پہ زیادہ جماعت نے اسٹرگل نہیں کی بعد میں۔ یعنی اسٹرگل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے دوبارہ پٹیشن جمع کی، پھر سے 12 پٹیشن جمع کی، لیکن آج تک ہمارا وہ کیس ان کے دراز میں پڑا ہے جب تک سر ان یہ کی ضرورت بتائیے نہ ہو۔ کہ جب آپ امیر تھے، آپ نے جنرل رحیل شریف صاحب کو قریب سے دیکھا، دھرنے ہو رہے تھے، خان صاحب نے، طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا، تحریک لبیک کا دھرنا آیا، پھر قمر جو باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، آپ امیر تھے، پھر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں ایکس جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو ان سے کوئی ملاقاتیں ہوئی، کوئی آپ سے انہوں نے بات کی ہو کہ آپ درمیان میں آئے؟ آپ کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کئی دفعہ بیانات آئے، پھر جب یہ دھرنا خان صاحب کا اور طاہر القادری کا جاری تھا، آپ نے اس کو پریکٹیکل کام بھی کیا، لوگوں کے پاس بھی گئے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جب عمران خان نے دھرنا دیا نا، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ 4 حلقے کھولے جائے، تو پورا ملک کھل گیا بعد میں، جی 4 حلقے کھولتے کھولتے پورا ملک کھل گیا۔ نہیں، وہ ان کا یہی تھا۔ پھر ہمارے ان سے ملاقات ہوئی نا کہ ہم نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں کہ 4 حلقے کھول دے، تو جب ہمارے مجلس ہو رہا تھا تو اٹھنے کے بعد اتفاق تو ہو گیا، لیکن اٹھنے کے بعد عمران خان نے کہا کہ 4 کے بجائے 11 کر لے۔ اچھا، ہاں، ہم نے کہا چلے 11 کی بات کرتے ہیں۔ پھر ہم نواز شریف صاحب سے ملے تو اس نے کہا کہ اگر ہم نے 1 حلقہ کھولا، 2 کھولا، تو یہ مطالبہ کریں گے کہ سب کے سب حلقے کھول دے، تو یہ نہ ہونے والی بات ہے۔ پھر دیکھیے، پھر جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی وہاں ڈیرے ڈالے، جی ہم نے جرگہ بنایا اور کوشش کی کہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے ہو، اس لیے کہ آپ کو یاد ہے وہ دونوں طرف لوگوں نے قبریں وہاں کھودنی شروع کی اور کفن باندھنا شروع کیے، تو میں صاف دیکھ رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہاں مارشل لا آئے گا صحیح، اور جمہوریت ختم ہوگی، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہو۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھٹو صاحب اور قومی اتحاد کے درمیان بات نہیں بنی تو پھر مارشل لا آیا۔ آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف کے دور میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں لڑتے رہے تو نتیجے میں مارشل لا آیا۔ تو مارشل لا ہمیں ناپسند ہے، اس لیے کہ یہ قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے کبھی تو حامی رہی جماعت ماشاء اللہ کی۔ ہاں، ایک دن کے لیے ماشاء اللہ کے حامی نہیں رہے، نہیں، نیاز صاحب بھی حامی نہیں تھے، ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تھا، قبضہ کیا تھا، حکومت بنائی۔ جماعت اسلامی کا شروع سے ان سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ جتنا جلد از جلد ہو سکتا ہے آپ سویلین گورنمنٹ قائم اب یہ بتائیے کہ جنرل قمر جو باجوہ صاحب بڑے ایکٹیو جنرل تھے، ان سے کبھی رابطہ، کوئی ملاقات، کوئی پیغام آیا؟ دیکھیں، کئی مواقع پر ان کے پیغامات آتے ہیں، خاص کر جب سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب پہلی بار ہو رہا تھا، جناب صادق سنجرانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا، تو ہمیں پیغام آیا کہ آپ ان کا ساتھ دیں، لوگ بھیجے کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ ڈائریکٹ انہوں نے خود کہا یا فیاض حمید کے ذریعے پیغام آیا؟ نہیں، ان کے جو پیغامات لوگ ان تک پہنچاتے ہیں ان کے ذریعے کہا، پھر صادق سنجرانی صاحب، پرویز خٹک صاحب اور لوگ خود ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب منتخب ہو گئی پھر مجھے کہا آپ نے ووٹ تو ایسے بھی نہیں دیا، لیکن اب آپ میرے ساتھ عمرے پر چلے۔ میں نے کہا کہ میں تو سرکاری عمرہ پہ نہیں جا رہا ہوں۔ پھر کہا کہ چلے آپ میرے ساتھ ترکی چلے، پھر میں نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اگلے بار پھر ان کا انتخاب ہو رہا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن کی خاصا بڑی اکثریت تھی، لیکن راتوں رات وہ تبدیل کی گئی، اور 64 ایسے ممبران تھے جو اپوزیشن میں تھے، انہوں نے ان کو ووٹ دیا، لیکن ہم نے پھر بھی ووٹ نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی طرف سے گلے آتے رہے ہیں کہ ہم فون کرتے ہیں، آپ اٹھاتے نہیں ہیں، آپ اٹینڈ کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ کال آتی ہے اس کو نیٹ بند کر دیتے ہیں یا ریگولر کال آتی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم تھا یہ اس وقت کیا چاہتے ہیں، جس طرح
FATF کے وقت جو قوانین بنائے جا رہے تھے اس وقت بھی ان پہ دباؤ تھا شاید بہت زیادہ، ہم پھر بھی اپنے موقع پہ کھڑے رہے. اب دیکھیں جنرل باجوہ صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی گلگت بلتستان کے مسئلے پر، اس میں بھی PTI نے ان کا ساتھ دیا. خیر وہ تو ان کے جیب میں یا ان کے ہاتھ کے لاٹھی کے طور پر، جیب کی گھڑی کے طور پر موجود، لیکن شہباز شریف نے ساتھ دیا، بلاول سے نے ساتھ دیا، تمام سیاسی جماعتوں نے. میری باری آئی نا بات کرنے کا، اور موضوع یہی تھا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا ایک عبوری صوبہ بنایا جائے. صحیح. تو میری گفتگو سے پہلے جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ آدمی ہمارے خلاف ہے، یہ ہمارے اسکیم کے خلاف ہے. میں نے کہا جنرل صاحب مجھے بولنے تو دینا. انہوں نے ڈائریکٹ آپ کو کہا باجوہ صاحب نے؟ بالکل نام لے مجلس کے میں یہ بندہ؟ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارے اسکیم کے خلاف ہے. اچھا. میں نے کہا میرے ساتھ تو دلائل ہے، میں اس لیے خلاف ہوں. اگر آپ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ قرار دیتے ہیں تو سری نگر بھی وہ اپنا صوبہ قرار دیں گے. باقی دنیا آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے جو کیا وہی کام اس نے کیا. تو رابطے تو یہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمارے ایک شورا ہے، مشاورت کا نظام ہے، ایک آزاد ذہن کے ساتھ، ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہم فیصلے کرتے ہیں. فیصلہ اگر ان کے حق میں کبھی جاتا ہے یعنی ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ویل، نہیں بھی کرتا ہے ہم اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج آپ کی ہماری خوش بختی ہے، جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور مفید باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں، سادہ انداز میں یہ بتا رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بولتے رہیں، ہم ان سے باتیں سنتے رہیں. اب یہ بتائیے کہ جماعت کو چھوڑنا اور ایز اے امیر جماعت کو چھوڑنا، میں نے پہلے انٹرو میں تھوڑی سی بات کی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اتنا لاؤ لشکر پروٹوکول، آج یہاں جا رہے ہیں آج وہاں جا رہے ہیں، پاور ہوتی ہے. پاور چھوڑنے کے بعد گزارا کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہاں تو ضابطہ ہے ہماری جماعتوں کا کہ لیڈر امیر مرے گا تو اس کا بیٹا بنے گا اور وہ جو عہدہ ہے اس وقت اس کے ساتھ رہے گا جب تک کل یا فاتحہ ہو نہیں جاتی. آپ کیسے اس وقت وہی منصورہ ہے، وہی جماعت ہے، آپ اندر موجود ہیں؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ عام جو ورکر ہے ان کو آپ بتائیں، گائیڈ کریں. دیکھیے جب میں امیر تھا لاہور میں رہتا تھا، اب میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے تو کوئی چیز محسوس نہیں کی، اس لیے کہ میں کارکن ہوں، پہلے بھی کارکن تھا. تو میرا نام کے ساتھ امیر کا لفظ ہو، سینیٹر کا لفظ ہو، وزیر کا لفظ ہو، ناظم اعلیٰ کا لفظ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں سراج الحق ہوں. آپ آگے پیچھے جو بھی نام لگائے آپ کی یہ جو مرضی. مسکراہٹ ہے نا آپ کی بڑی ظالم قسم کی ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان قافیہ اور ردیف کی وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں تک عزت اور احترام ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ امیر کی حیثیت سے اگر تابی تو آج اس سے بہت زیادہ ہے. لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، لوگ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک جماعت کا جو امیر ہے اس کو کیا مراد ملتی ہیں؟ اس کو یہی مراد ملتی ہے نا کہ ان کے ساتھ گاڑی ہوتے ہے، تیل ہوتا ہے اور دن رات سڑکوں پہ گھومتا پھرتا ہے چوکیدار کی طرح، کبھی ادھر کبھی تو ادھر. گھر کا سب کو کیسے چلتا ہے؟ کوئی تنخواہ نہیں ہوتی جماعت کے امیر کی؟ نہیں، کوئی تنخواہ نہیں ہے. اللہ اگر کوئی امیر ایسا ہے جو خود برداشت نہیں کر سکتا ہے اپنے بچوں کا بوجھ، اس لیے کہ جماعت اسلامی جس فرد سے سارا ٹائم لیتی ہے تو پھر چاہیے کہ اس کو سپورٹ بھی کرے. اب تک ایسا امیر گزرا ہے جو اپنا گزارا اپنے پیسے سے نہیں کر سکتا تھا اور اس کی تنخواہ لگائی گئی؟ مجھے علم نہیں ہے. البتہ ابتدائی میں نے سنا ہے کہ جب میاں توفیل محمد صاحب وکیل تھے اور اس نے وکالت چھوڑی اور فل ٹائم جماعت اسلامی کو دیا تو جماعت اسلامی نے ان کے گھر کے اخراجات برداشت کیے. اس کے بعد ماشاءاللہ قاضی حسین احمد صاحب کا بھی اپنا کاروبار تھا. جی. تو آپ کا کاروبار کیا ہے؟ میرا کاروبار ہے سچ کچھ ہے نہیں. اسلام آباد میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. جی. اسلام آباد لاہور سے مہنگا شہر ہے. ہاں، لیکن میرا اپنے ایک سکول ہے اور اپنے گاؤں میں کچھ زمینیں ہیں جس سے گزارا چلتا ہے. لہٰذا شروع ہی سے میں ابھی آپ سے آنے سے قبل ایک دوست کو بتا رہا تھا
کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ خراب ماحول میں بھی وہ خوشی کے ساتھ جی سکتا ہے، رہ سکتا ہے. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ابھی ان کو بتایا کہ جب میں سینئر منسٹر تھا، استعفیٰ دیا، پھر گھر چھوڑنا پڑا سینئر منسٹر کی حیثیت سے، تو اپنا سارا سامان ایک گاڑی میں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا. تو میرا چھوٹا بھائی ہے ڈاکٹر ذکی، جی اس کو میں نے کہا دیکھیں بھائی اگر میرا سامان بہت زیادہ ہوتا اور آپ ٹرالے ہوتے، ٹرک ہوتا، تو کتنا آپ کے لیے مشکل ہوتا. اچھا یہ سارا سامان بتائیے اٹھا کے کہ ادھر لے گئے. بندہ کیا کہے اس پہ کہ قاضی آ رہا ہے، منور حسن آ رہا ہے، پھر جناب سراج صاحب آ رہے ہیں، اب نعیم صاحب آ گئے ہیں. جماعت کو ایک سلوگن کیوں نہیں رکھتی کہ جماعت آ رہی ہے؟ اب تھوڑا سا حافظ نعیم صاحب نے کیا تو ہے، میرا خیال آپ کی انہوں نے پالیسی کے خلاف کیا ہے کہ انہوں نے الخدمت کو، غزالی کو، جتنے بھی مختلف ونگ ہیں جماعت کے، ان کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ طور پہ جڑے، کیونکہ پہلے الخدمت کے ساتھ آپ کی یا باقی عمرہ جو گزرے ہیں ان کی پکچر نہیں آتی تھی. اب ہم بل بورڈ دیکھتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ جماعت کے امیر کی پکچر آتی ہے. آپ کا دل بھی تو کرتا ہوگا نا کاش میں نے یہ کیا ہوتا، میری تصویر یہاں لگی ہوتی. نہیں دیکھیے، ایک اسٹریٹجی حکمت عملی ہے. الخدمت جماعت نے بنائی تو ہم چاہتے تھے کہ ان کا ایک علیحدہ امیج بن جائے اور لوگوں کا اعتماد اس پر بڑھ جائے. اس کو ایک سیاسی پارٹی کے ونگ کے طور پر کچھ سالوں کا منتخب کیا تھا اتنے سال بعد. میری بات سنیں تو ہم یہی چاہتے تھے نا کہ وہ ایک سیاسی اور پولیٹیکل پارٹی کے طور پر لوگ اس کو ڈیل نہ کریں. اب الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ رنگ، نسل، مذہب سے بالاتر ہو کر سب کی خدمت کرتے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہ تعاون کرنے والی تنظیم ہے. تو اب چونکہ وہ الخدمت کا کام میچیور ہو گیا ہے، پاپولر ہو گیا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی، اب ان کے ساتھ کسی کا بھی تصویر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، امیر کا ہو کسی اور کا ہو وغیرہ. باقی دیکھیں جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں میں فرق یہی کہ یہ کسی شخصیت کی گرد نہیں گھومتی ہے، یہ نظرے کے گرد صاحب گھومتی یہ ہے. جو آپ ٹیڑھی، ہلکی سی ٹیڑھی اپنی کیپ رکھتے ہیں، یہ بیوی نے کہا یا کسی محبوبہ نے کہا یا خود؟ میں نے تو سنا کہ آپ اپنی جو روایت ہے خاندانی والدین کی طرف سے، لیکن کوئی وجہ ہے ہلکی سی ٹیڑھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک آپ کا سٹائل ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی کسی محبوبہ کو کوئی کہا جائے کہ بھئی، تو وہی ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہے. نقش بندی صاحب میں ویسے اس کو ثواب کی نیت سے نہیں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں ویسے بدعت تو ہے نا پھر یہ سوال نہیں تو. بدعت وہی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ ایک کام ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، یہ کلچر ہے. لیکن بہرحال اس کا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ 5ویں کلاس میں اسکول جا رہا تھا اور اس دن ہمارے ہاں برف باری ہوئی تھی. جی میں نے جانے سے انکار کیا اس لیے کہ میرے چپل نہیں تھے، اور والدہ بضد تھی کہ آپ ضرور جائیں، غیر حاضری نہ کریں. جی میں نے کہا کہ جب تک میرے پاؤں میں چپل ہوں میں نہیں جاؤں گا. تو اس نے میری ان دنوں اسکول کے ایک خاص ٹوپی ہوتی تھی کالی، اور اس پہ ایک سرخ سا دبا ہوتا تھا چھوٹا سا، تو وہ اٹھا کر اس نے اس طرح ٹیڑھا کر کے میرے سر پہ رکھا تھا، اور مجھے یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اسکول، لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، لوگ آپ کے سر کی طرف دیکھیں گے، آپ کی ٹوپی کی طرف دیکھیں گے. پتہ نہیں میں بھی چل پڑا اور مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا، اور واقعی لوگ جب میں اسکول گیا تو لوگ میرے ٹوپی کی طرف دیکھ رہے تھے اور میرے پاؤں کی بجائے. تو وہ دن اور آج کا دن ویسے ایسی میری عادت پڑ گئی ہے. اب یہ تو بتائیے کہ قاضی حسین احمد صاحب نے ماشاءاللہ میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا، دادا دربار وہ جاتے تھے، پھر آپ جب امیر تھے تو آپ نے مشائخ کونسل ایک بنائی. یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ درگاہوں کی یا تصوف کی کسی لیول پہ جا کے مخالفت بھی کرتے ہیں اور مشائخ کو آپ اکٹھا کرنے بھی کوشش کرتے ہیں؟ پھر میں نے دیکھا کہ کوٹ میٹھن شریف آپ گئے، وہاں آپ نے خود درگاہ پہ چادر بھی چڑھائی، فاتحہ بھی پڑھی. یہ کیا کوئی سیاسی حکمت عملی ہے یا دل سے ہے؟ اگر دل سے ہے تو لوگوں کو اوپن کہیں کہ بھئی ان پیروں کی بیعت کرنا جائز ہے، کیا فرمائیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے میں نے 9th میں پڑھا تھا ایک حسن البنا شہید کے ڈائری. جی حسن البنا اخوان المسلمین کے قائد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں سنیما گھروں میں بھی جاتا تھا اور وہاں لوگوں کو دعوت دیتا تھا. تو اگر ہم ان جگہوں پہ نہ جائیں جہاں لوگ جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور دیکھیے
ان درباروں کے ہاں لوگ جاتے ہیں، آپ اس کو شرعی لحاظ سے پلس مائنس کر سکتے ہیں، صحیح، لیکن لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں ایک نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کو اگر اس ترازو پہ نہ تولے، اس اینگل سے دیکھے کہ پھر بھی ایک نیکی اور ایک اچائی کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں. صحیح بات، تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو. صحیح، اگر ہم بابا فرید گنج کے ہاں جاتے ہیں، وہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں. شاہ عبداللطیف بٹائی کے ہاں جاتے ہیں، ان کا یہی پیغام تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کو ناراض نہ کرو، بے شک ساری دنیا ناراض ہو جائے. تو یہ تو بابا فرید کا اس وقت جو والی ہے دربار کا، حضرت محبوب قریہ صاحب، جی، وہ خود ہم نے شورا میں ان کو بلایا، میرے علم میں، جی، یعنی 2 یا 3 بار اس نے ہمارے مرکزی شورا میں آ کر خطاب کیا ہے، صحیح. اور ان کو اس نے ہمیں دعوت دی کہ آپ اچھے اور پارسا لوگ ہیں اور ہم گناہگاری سے، لیکن یہ ہمیں بتائیے پیغام کہ پہنچانا آپ کی ذمہ جماعت داری کا نہیں جو ہے. امیر ہے وہ تگڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے یا شورا زیادہ پاورفل ہوتی ہے؟ دیکھیے شورا تو امیر کے سپورٹ کے لیے ہے، اور جہاں تک پالیسی ساز ادارہ ہے وہ امیر نہیں ہے، وہ تو شورا ہے. امیر کا کام یہی ہے کہ جو شورا کی پالیسی ہے اس کے امپلیمنٹیشن اور اس کی وکالت، یہی امیر کا کام ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ دوبارہ الیکشن لڑیں گے جماعت کا؟ میں نے تو پہلے بھی نہیں لڑا ہے، یا اگر کسی نے کہہ کبھی دیا نہیں لڑا ہے. کسی دوستوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں؟ نہیں، یہ تو آپ شاید جماعت اسلامی کو سمجھتے نہیں ہیں یا اسٹڈی نہیں کیا ہے. جماعت میں تو کوئی آدمی اگر یہ کہیں کہ میں الیکشن لڑتا ہوں وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتا ہے. کسی لیول پہ تو ہو سکتا ہے نا. میں عرض کروں کہ وہ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں، یہ زندگی میں جماعت کے امیر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ناظم اعلیٰ تھے جب میں اسکول میں تھا، اور بہت یعنی دبنگ قسم کے ہمارے لیڈر تھے جب جمعیت کے ناظم اعلیٰ تھے. اس کے بعد ہمارا ایک طویل عرصہ ظاہر ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، وہ ہم سے بہت پہلے جماعت میں آئے ہیں. تو وہ تو ہمارے اب بھی بزرگ ترین شخصیت ہے ہماری جماعت اسلامی امارت میں. ملے گی ان کو؟ امارت ملے گی ان کو؟ جس وقت جماعت اسلامی کے ارکان اس کو منتخب کرے ضرور ملیں گی. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہمارے امیر علی عظیم صاحب ہیں، ان کو آپ مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ وہ امیر بنیں گے جماعت کے؟ میں یہ عرض کروں، دیکھیے اس طرح کی گفتگو میرے لیے مشکل ہے، لیکن جماعت اسلامی میں آپ بھی رکن بنے تو آپ بھی امیر بن سکتے ہیں، عبداللہ بھی رکن بنے وہ بھی بن سکتے ہیں، عبدالرحمن بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کوئی سپیڈ بریکر کسی بھی آدمی کے لیے نہیں ہے. اگر مجھ جیسا عام ورکر، ویسے میں نے سوچا ہوا ہے کہ جب پاک افغان بارڈر سے آ کر یہاں امیر بن سکتا ہے. ویسے میں نے سوچا ہوگا جب کیسر شریف صاحب کبھی جماعت کے امیر بنیں گے تو اس وقت میری خواہش تو ہوگی کہ میں سیکٹری اطلاعات ہوں ان کے ساتھ. اگر سیکٹری اطلاعات نہ ہو تو میں نے رکنیت ضرور لے لینی ہے جماعت کی. دیکھیں جماعت کی رکنیت تو آپ کسی وقت چاہے آپ، یہ تو آپ کی مرضی پر ہے. اگر آپ حرام اور حلال میں تمیز کرتے ہیں، صحیح، اگر آپ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ آپ بھی کرتے ہوں گے، واہ تو اس واہ میں کیا کیا بات. مشکل کام ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی سر، آپ کی محبت، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، آپ تشریف لائے. آپ بڑے آدمی ہیں، یقین مانیے آپ کا جو تقوی و طہارت ہے نا یہ بہت ہے. اور میں دل سے جماعت کے اندر سب سے زیادہ کوئی نیک صالح بندہ اس وقت، ویسے تو بہت زیادہ ہے جن سے میں جانتا ہوں، اور بہت نیک صالح آدمی ہیں. اللہ پاک آپ کی یہ بزرگی ہے جو آپ کا نیک ہونا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہم آپ کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہیں، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور یہ صرف ادب میں باتیں کی ہیں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دیجیے گا. ماشاءاللہ محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ دانا بینا جہاندیدہ ہمارے پیارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ اور بھی صلاحیتوں سے نوازے آپ کو. بہت شکریہ جی. یہ جو دعا ہے انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں جب یہ بڑے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اصل میں بنیادی طور پہ وہ دعا دے رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعا دی ہے، اللہ پاک اس دعا کو قبول کرے گا اور ہمیں انشاءاللہ مزید اللہ عزت دے گا. بہت شکریہ ناظرین، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.